7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल के गजा पे जारी हमलों में हलाक होने वाले हज़ारों लोगों में अक़वाम मुत्तहिदा के 230 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स शामिल हैं, जो कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अक़वाम मुत्तहिदा को होने वाला सबसे बड़ा जानी नुकसान है। जनवरी 2024 में जब इसराइल पर हमास के हमलों के बाद गजा पर इसराइली बमबारी को 3-4 ही माह गुजरे थे, इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के रेफ्यूजी वेलफेयर इदारे अनरा पर हमास की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद कई मग़रबी ममालिक ने अनरा की फंडिंग सस्पेंड कर दी थी। साल की शुरुआत अगर अनरा की इस स्टोरी से हुई तो अक्टूबर आते आते हाल ये है कि एक तरफ इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर लुबनान में UN पीस कीपिंग फोर्स को जानबूझकर निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। मशरिक़ वस्ती में जारी जंग को देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा खुद एक फरीक बन गया है। आज प्रोग्राम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद गुजरने वाला ये एक साल अक़वाम मुत्तहिदा के लिए कितना मुश्किल साबित हुआ है, गजा की जंग ने उस पर किस तरह का स्ट्रेन डाला, इसकी इन मुश्किलात का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और इसके फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। Gaza is the real-world embodiment of hell on earth for its million children, and it is getting worse. The suffering of people on a day-to-day basis, including for very basic necessities, is unparalleled, is unprecedented. History will look back at this and judge and see and ask questions about what the international community was doing when such atrocities were happening in Gaza. अक़वाम मुत्तहिदा पर इनफेक्टिव, इर्रेलेवेंट और बस खानापुरी के इल्ज़ाम नए नहीं हैं और दीगर केसेस में और ममालिक ने भी UN की करारदादों को नज़रअंदाज किया है। ख़ुद जनूबी एशिया इसकी एक मिसाल है। लेकिन इस एक साल से पहले अक़वाम मुत्तहिदा की अथॉरिटी को इतना और इस कदर शायद ही पहले किसी ने चैलेंज किया है, और इसके 3-4 मेन थ्रेड्स हैं। सबसे पहले तो पूरे इदारे की क्रेडिबिलिटी पर उठाए जाने वाले सवाल और उस पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम। इस साल मई में इसराइल के UN में सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए इसके चार्टर की एक कॉपी फाड़ दी। वजह UN जनरल असेंबली में फ़लस्तीन के एक फुल मेंबर बनने की बात बनी। You are shredding the UN charter with your own hands. इसके अलावा इसराइली सफ़ीर गिलाद अर्दान ने एक इसराइली रेडियो को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा हमास के साथ शरीके-कार बन चुकी है, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि इसराइल संजीदगी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा से निकलने के फ़ायदों और नुकसानात के बारे में सोचे। जून में इसराइली पार्लियामेंट की एक बिल में अक़वाम मुत्तहिदा को एक दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़ पेश की गई। उसी माह अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को बच्चों के ख़िलाफ़ वायलेशंस करने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल किया। जवाब में इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों में काम करने वाले UN इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात की। इस एक साल में गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतों को कई बार निशाना बनाया गया है और इन हमलों में एक बड़ी तादाद में UN स्टाफ की जानें भी गई हैं। इसराइल का लॉन्ग स्टैंडिंग मौक़िफ़ है कि हमास और दीगर दहशतगर्द तंजीमें इन इमारतों को छुपने के लिए इस्तेमाल करती हैं। हमास ने हमेशा इस तरह के तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। अनरा के मुताबिक अब तक गजा में उसकी 200 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया जा चुका है और इन हमलों में पनाह लेने वाले कम से कम 563 लोग हलाक हो चुके हैं। जुलाई में इसराइल ने गजा में अनरा के हेडक्वार्टर्स पर फ़ज़ाई बमबारी की और बाद में इसे एक दहशतगर्द तंजीम भी करार दिया था। अनरा ने कुछ स्टाफ मेंबर्स पर लगाए जाने वाले इन इल्ज़ामात की इन्वेस्टिगेशन की और इसराइल के दावों की तरदीद की। अनरा के 226 स्टाफ मेंबर्स हलाक हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के हलाक होने वाले वर्कर्स की टोटल तादाद 230 से ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में अनरा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल्स में से 70% इसराइली हमलों का निशाना बने हैं। इनमें से 95% स्कूल्स जंग में बेघर होने वालों के लिए शेल्टर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। और अब इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान हालात कुछ ऐसे हैं कि रिसेंटली फ्रांस ने इसराइल को याद दिलाया कि ख़ुद इसराइल का क़याम अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद की बुनियाद पर ही हुआ था और फ्रांस ने इसराइल पर असलहे की पाबंदी की बात भी की। उसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म का रिएक्शन आपने देखा था। As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel.
Shame on them. پھر اس کے بعد UN کے سیکرٹری جنرل کو، جو کہ ادارے کے سب سے سینئر عہدیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ادارے کا چہرہ ہوتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے کئی بار اقوام متحدہ پر تنقید کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ان سے اپنی میٹنگ کینسل کر دی۔ ایک اور وزیر نے انہیں ٹیررسٹ اپولوجسٹ کہا، اور اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے نہ صرف ان کے استعفے کا مطالبہ کیا بلکہ اپنی ایک ٹویٹ میں سیکرٹری جنرل کو ماڈرن ڈے ہٹلر کا اتحادی بھی کہا۔ اسرائیلی فارن منسٹر نے اسی سال اکتوبر میں سوشل میڈیا پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اسرائیل میں ایک انڈیزائربل شخصیت قرار دیتے ہوئے اسرائیل میں ان کی انٹری پر بین لگانے کا اعلان کیا۔ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے سب سے اعلیٰ عہدیدار کو اب اسرائیل میں داخلے تک کی اجازت نہیں۔ اس سے پہلے فروری میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ویسٹ بینک اور غزہ کے لیے UN کی اسپیشل آنوائے فرانچسکا البنیز پر اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگاتے ہوئے ان کو فائر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے فرانچسکا البنیز کو اسرائیل سے آفیشلی بین کر دیا تھا۔ فرانچسکا البنیز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ غزہ میں جاری جنگ اور وہاں عام فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملوں کو جینوسائیڈ قرار دینے کے لیے قابل یقین بنیادیں موجود ہیں۔ اسی طرح پچھلے سال دسمبر میں اسرائیل نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کوآرڈینیٹر لن ہیسٹنگز کا ویزا کینسل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیز نے بار بار اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایڈ اور ہیومینیٹیرین مشنز کو غزہ تک پہنچنے نہیں دے رہا۔ اسرائیل نے بار بار ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اس سال جون میں اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے کہا تھا کہ UN کی جس کانوائے میں وہ خود موجود تھے، تمام ڈاکیومنٹس ہونے کے باوجود اس کانوائے کو انٹری کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ بھی کہ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اسرائیل نے جیمز ایلڈر پر تصویر کا صرف آدھا پہلو پیش کرنے کا الزام لگایا۔ رواں مہینے یعنی اکتوبر میں ہی UNRWA کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اب بھی شمالی غزہ تک کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری ادویات کی فراہمی کو روک رہا ہے۔ The situation here is dire, and it's getting worse in terms of the ability of aid agencies to meet the basic life-saving needs for a population. ایسا شاید پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک نے اس طرح اقوام متحدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو اور اس کی باتیں ماننے سے اس طرح انکار کیا ہو۔ پہلے بھی کئی ممالک اقوام متحدہ پر تنقید کر چکے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس طرح اس عالمی ادارے کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جیسا کہ اسرائیل نے کیا ہے۔ تو اسرائیل کا موقف آخر ہے کیا؟ The singling out of the one and only Jewish state continues to be a moral stain on the United Nations. It has made this once respected institution contemptible in the eyes of decent people everywhere. But for the Palestinians, this UN House of Darkness is home court. تو آخر اقوام متحدہ کو اس طرح کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ میں نے یہی سوال کراچی میں مقیم MITE یونیورسٹی کی ریکٹر اور بین الاقوامی امور کی پروفیسر ہما بقائی سے پوچھا۔ دیکھیے، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا ریسٹرین اسرائیل برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور پھر تواتر کے ساتھ UN کی فنڈنگ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل کو پرسن نان گریٹا بھی کہا گیا ہے اگر وہ کوئی بیلنسڈ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں۔ اتنے سارے ورکرز اقوام متحدہ کے مارے جا چکے ہیں، ان کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کا جو نقصان ہے، ان کی جو آپریشنل کیپیسٹی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جو آپریشنل صلاحیت ہے، وہ بھی متاثر ہوئی ہے؟ آپریشنل صلاحیت اس لیے زیادہ امپیکٹ ہوئی ہے کہ ایک تو یونائٹڈ نیشنز بالکل ایک ایسی ایجنسی کے طور پہ نظر آتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا، کمپلیٹلی ڈائلیوٹڈ، کمپرومائزڈ۔ تو جو پاور سٹرکچر ہے نا یونائٹڈ نیشنز کا، جو ویٹو پاور ہے جو بیلنس کے لیے ڈالی گئی تھی، وہ تقریباً سمجھیے اب ٹاکسک ہو گئی ہے، اور اس کا استعمال بھی ٹاکسک ہو گیا ہے۔ اور جو پورا کنسیپٹ ورلڈ وار 2 کے بعد تھا کلیکٹیو سیکیورٹی کا، وہ تو سمجھیے تہس نہس ہو گیا نا۔ اگر کلیکٹیو سیکیورٹی بالکل کولیپس کر جائے گی تو کیا کوئی نئی صف بندی ہوگی؟
اور اس صف بندی میں پھر چھوٹے ملک مڈل پاورز پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ویسے یہ کہانی صرف اقوام متحدہ، اسرائیل، فلسطین اور لبنان کی نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی حد تک ان ممالک کا بھی دخل ہے جو امن کے لیے سیکیورٹی کونسل میں آئی ہوئی قراردادوں کو اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ویٹو کر دیتے ہیں. یعنی سیکیورٹی کونسل کے وہ 5 ممالک جنہوں نے کسی نہ کسی وقت فلسطین میں امن لانے کی قراردادوں کو مختلف وجوہات کی وجہ سے ویٹو کیا ہے. اس سال اپریل میں امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا جس کے تحت فلسطین UN کا باقاعدہ فل ممبر بن سکتا تھا. جب سے غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے، امریکہ نے 4 مرتبہ ویٹو کا استعمال کیا ہے. مجموعی طور پر اس نے اسرائیل اور فلسطین کے متعلق کل 49 قراردادوں کو ویٹو کیا ہے، جن میں انسانی بنیادوں پر غزہ میں سیز فائر، اسرائیل کی جنوبی لبنان پر چڑھائی اور شام کی گولان ہائٹس پر قبضے سے متعلق قراردادیں بھی شامل ہیں. امریکہ اسرائیل کے لیے اپنی حمایت اور اس کے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کی بات کرتے نہیں تھکتا، لیکن دوسرے ممالک کا کیا؟ باقی کی دنیا اب تک اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھا پائی؟ اقوام متحدہ کی اتھارٹی کو لاگو کیوں نہیں کیا گیا جس طرح کئی اور ممالک پر پہلے کیا جا چکا ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں کر سکتی. واضح میرا خیال ہے میں 7 ریزولوشنز یا 7 آرٹیکلز تو گنوا سکتی ہوں جن کو اسرائیل نے ڈائریکٹلی اس وقت وائلیٹ کیا ہے. 1701 تو سب سے واضح ہے. دیکھیے صرف یونائٹڈ نیشنز کمپرومائز اور ڈائلیوٹ نہیں ہوا، the world order is upended. کوئی ورلڈ آرڈر اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو بیک ٹو اسکوائر ون ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ نے جو ابھی کہا کہ سارا ورلڈ آرڈر اپینڈ ہو گیا ہے، اور ایکچولی اٹس ناٹ جسٹ صرف یونائٹڈ نیشنز ہی نہیں بلکہ جو ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ اس وقت خطرے میں. تو آپ کو اس کے لانگ ٹرم مضمرات کیا نظر آتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے کانفلکٹس کے بعد اب کیا ہوگا؟ کیا ایسے ہی سب چلتا رہے گا یا آپ کو کہیں کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ امید تو نہیں ہے، لیکن مجھے خطرہ ضرور نظر آتا ہے. اور خطرہ یہ ہے کہ اب ہم بات کرنے لگ رہے ہیں تیسری عالمی جنگ کی، اور ہم یہ بات کرنے لگے کہ یہ تیسری عالمی جنگ سی لینز پر ہوگی، اور ہم بات کرنے لگے کہ شاید ہم دنیا کی سپلائی چین بالخصوص انرجی پاتھ ویز کو اس جنگ کا حصہ بنا لیں گے، اور کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ویپنائزیشن آف سپلائی چینز ہو رہی ہے، جو ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے جو اسرائیل نے پیجرز کو ویپنائز کر کے استعمال کیا. اور اب جو ہماری ایڈوانسمنٹ تھی وہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی ہے. اقوام متحدہ پرفیکٹ نہیں، لیکن اس وقت دنیا کے پاس اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ ویسے جہاں اس وقت غزہ میں 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جنگ جاری ہے، اسرائیلی حملے جاری ہیں، غزہ سے آنے والی خبریں، تصاویر بہتر ہونے کی جگہ بدتر ہوتی جا رہی ہیں، ایسے وقت میں ایک لیول پر ایک ادارے کے بارے میں بات کرنا شاید اتنا ضروری یا یوزفل نہ لگے. لیکن اقوام متحدہ کے فیوچر سے صرف غزہ، ویسٹ بینک، فلسطین اور اسرائیل ہی نہیں بلکہ ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی سوچ کا مستقبل بھی جڑا ہے. یہ سال یونائٹڈ نیشنز کے لیے کتنا مشکل گزرا ہے یہ تو اس کو ہونے والے جانی، مالی اور کریڈیبلٹی کے نقصان سے ہی واضح ہے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ ان مشکلات کا باقی دنیا پر کیا اثر پڑے گا اور اس کے فیوچر کے کانفلکٹس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس کا جواب کافی وارین، کافی پریشان کن ہے. اگر ہماری دنیا میں قانون سب کے لیے ایک سا نہیں، اگر انٹرنیشنل لا اور قوانین پر مبنی عالمی آرڈر کو ایک بار پھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے تو ایسا بار بار ہونے سے کون روکے گا؟ اگر آج اسرائیل اقوام متحدہ پر دہشت گردی کا الزام لگا کر اسے ڈسکریڈٹ اور اگنور کر سکتا ہے تو کل کسی دوسرے ملک کو بالکل ایسا ہی کرنے سے کون روکے گا؟